احمد اویس صاحب، جو آپ کی پارٹی کے حالات ہیں، یا تو آپ کی پارٹی بڑی انٹیکٹ ہوتی نا، یا تو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کے لیے دیوانہ وار کے جیل کھولو عمران کو رہا کرو، یا تو ہوتا نا الیکشن جیت کے آپ کی حکومت بن چکی ہوتی، یا تو ہوتا کہ آپ کو سپریم کورٹ پہ کوئی اعتماد ہوتا. آپ کو سب کچھ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا جو پارٹی کے حالات ہیں جو اس کے پی کے سینٹ الیکشن میں نظر آئے، جو بھی آپ عائشہ بانو صاحبہ سن رہے ہیں، جو کارکن جس طرح بدل ہوئے ہیں. واٹ آپشن عمران خان ہیز لیفٹ ایکسپٹ ٹو میک اے ڈیل بائی آل مینس، چاہے اس کے لیے جھکنا پڑے یا نہ جھکنا پڑے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر بھی کام چل رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے، وہاں جو بات ہوتی ہے وہ بڑی سرسری سے بات کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ میں خود بھی بہت دفعہ گیا ہوں ملنے، کوئی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو نہیں سکتی. اور ظاہر ہے کہ وہ جس کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، جہاں ججز کے گھروں میں اور ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگ جاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہوں گے؟ اس لیے وہاں پہ کوئی ایسی بات تو ہو نہیں سکتی. باقی یہ فیصلے باہر میں عمران خان کا نام لے کے کوئی فیصلہ صحیح ہوتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے، جو جس اپنی دانش میں یہ فیصلے کرتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کی پرانی روایت کہ جو اثر رسوخ کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں آ کے جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں اور آگے سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو اب بھی سامنے آئی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں صرف ایک شعر میں اس کا جواب دوں گا، پھر اگلی بات کرتا ہوں میں. اور وہ یہ ہے کہ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، جی نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ ایک ہماری پاکستان کی سیاست میں کٹنگ اکراس دی پارٹی لائن، کسی پارٹی سے بات کریں آپ تو یہ سلسلہ ہمارا شروع سے چلا آتا ہے اور یہ تکلیف سے ہے. تو اویس صاحب، از دس ناٹ اے وے آؤٹ کہ جب آپ کی پارٹی میں کنفیوژن بھی ہے، آپ کو قانون سے بھی کوئی داد رسی نہیں مل رہی، کہ عمران شوڈ ڈو اے ڈیل بائی آل مینس، کم آؤٹ اینڈ فکس ہز پارٹی؟ بالکل بھی نہیں. وائی شوڈ ہی اسٹرائک اے ڈیل؟ بالکل بھی نہیں. وہ ڈیل کر کے کیا کرے گا؟ یہ لوگ آگے سامنے ہوں گے. ڈیل کر کے دیکھیں نا، وہ اپنی کریڈیبلٹی تو قائم رکھے ایک شخص. یہ اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو بھاڑ میں جائیں. ایک شخص کسی اصول پہ کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے. اب اتنا ٹائم جو گزارا ہے وہ ٹائم کو کنزیوم تو ہونے دو صحیح راستے کے اوپر، وجہ سے کہ وہ ٹائم از آلسو اسپوائلڈ اینڈ گون ود دی ونڈ. آپ دیکھیں عدالتیں کھول دیں. سنڈے کو کس بات کے لیے عدالت کھولی گئی؟ وہاں پہ اسپیکر نے تو یہ کہا نا کہ کورم پورا نہیں ہے تو 24 تاریخ کو دوبارہ ہوگا سیشن. تو کون سی ارجنسی تھی کہ آج 24 تاریخ ہے کہ سنڈے کو وہ کھول کے عدالتیں اور یہ فیصلہ کریں اور کہیں جی فوراً اوتھ لے لو؟ اس لیے کہ آئین کا حلیہ بگڑ چکا ہے، آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. جب آئین کہتا ہے کہ اوتھ جو ہے ممبر نے وہ اسمبلی کا اسپیکر لے گا اوتھ، تو ہاؤ کب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین کو بالائے طاق رکھ لیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو موم کی ناک بنایا اور جب چاہے موڑ لیا. یہ صورتحال خطرناک ہے. یہ آج ہمیں لگتی ہے کہ ایک پارٹی کی فیوریبل ہے، اسٹیبلشمنٹ کے فیوریبل ہے، وہ کہیں گے جی دیکھو جی طاقت کے اوپر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں. آئین کے اندر طاقت ہوتی تو ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا. سوال یہ ہے کہ معاملات جب چلائے جاتے ہیں، جب معاملات چلتے ہیں تو وہ صدیوں کے لیے چلتے ہیں. اصول بنائے جاتے ہیں تو صدیوں تک قائم رکھتے ہیں. اگر کسی ملک نے ترقی کرنی اور ترقی یافتہ صف میں کھڑے ہونا ہے تو کسی قوم نے، لیکن اگر نہیں ہونا ہے تو پھر یہ روایت کہ جی اب یہ ہو گیا جی چلو جی ڈیل کرو جی تم بھی مان لو، جو جیسے یہ کرتے رہیں ویسے یہ بھی کرتے جائیں. تو کوئی شخص تو چلو جہاں کھڑا ہے اس کو جو ہے اپنی قربانی دے دی، اس نے اپنی لائف کی تو دے رہا ہے، اصول کے اوپر دے رہا ہے. لیکن یہ صورتحال میں آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل کو یہ کہا جائے کہ آج جج صاحب نہیں ہیں تو اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیا عدالت کی آ کے، تو کیا ول اٹ بی آل رائٹ؟ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا اس ملک کے اندر.